دوستو، یہ واقعہ حضرت بہلول دانا اور خلیفہ ہارون رشید کے بارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہلول کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، جنہیں بہلول دانا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ 5ویں عباسی خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک فلاسفر، ولی کامل اور تارکت دنیا درویش کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ ان کا کوئی گھر یا ٹھکانہ نہیں تھا، شہر میں ننگے پاؤں پھرتے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب بھی لکھا ہے، کیونکہ وہ عشق الہی میں گم اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف التفات کرتے، لیکن جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت و دانائی کی بہت ہی عجیب و غریب باتیں کرتے۔ کوفہ میں پیدا ہونے والے بہلول کا اصل نام وہب بن عمر اور تعلق عرب قبیلے بنو امان سے تھا۔ ان کے والد چھٹے امام جعفر صادق کے شاگرد تھے، لیکن کچھ وقت 7ویں امام موسیٰ کاظم کی صحبت میں بھی گزارا۔ بہلول کا شمار بھی امام موسیٰ کاظم کے پیروکاروں میں ہوتا تھا۔ جب خلیفہ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم کو قید کرنے کے بعد ان کے تابعین کے خلاف کارروائیاں شروع کی تو وہاب اور کچھ دوسرے لوگوں نے امام سے قید خانے میں ملاقات کر کے آئندہ لاہ عمل کے لیے ہدایات مانگی۔ امام عالی مقام نے جواب میں صرف ایک لفظ جیم لکھ کر اپنے عقیدت مندوں کے حوالے کر دیا۔ ہر شخص نے جیم کو اپنے اپنے انداز میں لیا، کچھ نے اسے جلاوطن سمجھا اور بعض نے اس کے معنی جیل یعنی پہاڑوں میں روح پوشی اختیار کر لینے سمجھا، لیکن وہاب نے اسے مجنون یعنی جنون مجنونیت میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے اپنی شاہانہ زندگی ترک کی اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گلیوں میں نکل آئے۔ خلیفہ ہارون رشید سے ان کی ملاقات 188 ہجری میں خلیفہ کے سفر حج کے دوران کوفہ میں ہوئی، جس کا ذکر امام ابن کثیر نے بھی کیا ہے۔ بہلول نے ہارون کو جو نصیحتیں کی، ان سے متاثر ہو کر وہ انہیں اپنے ساتھ بغداد لے آیا، اور پھر بہلول کا ٹھکانہ بغداد کی گلیاں ہی رہی۔ بہلول کا مزار بھی بغداد میں ہی ہے، جس کے ایک گوشے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں سکھ مذہب کے بانی گرو نانک نے چلہ کاٹا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بہلول دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے گیلی ریت کی ڈیریاں بنا رہا تھا، اور ہارون رشید کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جروکے سے بڑے انہماک کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈیری بناتے اور پھر خود ہی اسے مسمار کر دیتے۔ ملکہ جروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کے کنارے آ گئی اور پوچھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول نے ادائے بے نیازی سے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ملکہ نے پوچھا، بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا، 3 درم۔ بعض لوگوں نے 1 درم بھی لکھا ہے۔ ملکہ کے حکم پر بہلول کو 3 درم اسی وقت ادا کر دیے گئے۔ یہ واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون رشید کو بتایا، جسے خلیفہ نے مذاق میں ٹال دیا۔ لیکن رات کو ہارون نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، جن میں آبشاروں اور مرغزاروں کے علاوہ خوبصورت محلات بھی شامل تھے۔ سرخ یاقوت کے ایک محل پر اس نے زبیدہ کا نام بھی لکھا دیکھا۔ ہارون نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا، دربان نے اسے روک لیا۔ ہارون رشید کہنے لگا، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربان نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے صرف اسی کو اندر جانے کی اجازت ہے، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربان نے ہارون کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن بیدار ہونے پر خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زبیدہ کے حق میں بہلول کی دعا قبول کر لی ہے۔ چنانچہ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلی شام وہ بہلول کو تلاش کرتا دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ گیا۔
بہلول ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے تھے۔ ہارون نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ بہلول نے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون نے پوچھا بیچو گے تو محل؟ بہلول نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ہارون نے سوال کیا کہ بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول نے جواب دیا تیری پوری سلطنت۔ ہارون رشید نے کہا اتنی قیمت تو میں نے نہیں دے سکتا، کل تو آپ 3 درم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں۔ بہلول دانا نے کہا خلیفہ کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج تم محل دیکھ کر آئے ہو۔ خلیفہ یہ سن کر مایوسی سے گھٹنوں کے بل بہلول دانا کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں لیکن مجھے ایک محل دے دیں۔ جب بہلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا کہ میں تمہاری اس سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، میں اس محل کو بھی تمہارے لیے 3 درم میں فروخت کرتا ہوں۔